بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ نہ صرف آنکھیں ہی روشن ہوں، دل بھی بینا ہو، نہ صرف
آنکھیں ہی روشن ہوں دل بھی بینا ہو، اگر وہ آئیں کبھی ایک بار آنکھوں میں، اگر وہ آئیں کبھی ایک بار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے شمار کرم ہے، فضل ہے کہ رب کریم نے ہمیں درس قرآن کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت معنی نسبت، کسی کے قریب جانا، تو صحبت کا ہمراہی کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صحبت کا اثر نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی جس قدر نماز اور روزے کا اثر نہیں ہوتا اس سے کئی گنا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری صحبت نماز کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارا تعلق نماز کے ساتھ ہوتا ہے، روزے کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر عبادات کے ساتھ، تو صحبت کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ لاکھ کوئی نمازیں پڑھ لے، لاکھ کوئی روزے رکھ لے، لاکھ کوئی دیگر عبادتیں کر لیں، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی محفل میں آیا، اگرچہ نہ دیکھا ہو۔ جیسے محفل ہے، اس میں کوئی آیا اگرچہ ہمیں نہ دیکھ پایا، تو اسی طرح حضور کی محفل میں جو آئے اگرچہ حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھ پائے، بس اس محفل میں چند لمحوں کے لیے آ گیا اور ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ صحابیت کا ہوا کہ جہاں غوث، قطب، ابدال، کلندر، اولیاء کرام کا مرتبہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے صحابیت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں یہ سارے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے صحابیت کا مقام شروع ہوتا ہے، کہ صحابی اللہ کا وہ ولی ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے کہ دیگر تمام دوستوں میں سب سے ممتاز اور سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو صحبت کی یہ برکتیں ہیں۔
کہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا وہ صحابی بن گیا۔ تو اس وقت میں اور آپ قرآن پاک کی صحبت میں ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے چنیدہ شخص، سب سے جدا اور ممتاز شخصیت مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل فرمایا۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، حضور تمام نبیوں میں چنے ہوئے ہیں، تمام لوگوں میں اولیاء کرام کو رب نے چنا، اولیاء کرام میں رب نے صحابہ کو چنا، اور صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا۔ تو اسی طرح تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام چن لیے، انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، پھر ان رسولوں میں، ان پیغمبروں میں رب نے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا۔ تو جس طرح حضور بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کے فضائل بے مثل و بے مثال ہیں، لا ریب یہ کتاب بھی جو آپ پہ نازل ہوئی یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو میں اور آپ اس وقت قرآن مجید کی صحبت میں ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان محفل ہے۔ ہم محفلوں کو ہمارے ہاں جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کہاں زیادہ ہے، اور آج کل جو طریقہ کار ہے شور شرابہ جہاں زیادہ ہو، تو یہ ہمارے نزدیک نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل محفلیں وہ ہیں جن کے متعلق حضور فرما گئے، جن کے متعلق حضور فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ عموماً ہمارے لیے، ہمارے ہاں یہ ناظرے کے طور پہ لیتے ہیں جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ قرآن جس نے خود سمجھا اور اب دوسروں کو سمجھا رہا، کہ اس وقت یہ محفل دنیا کی سب سے عظیم ترین محفل ہے۔ جتنے ہم نہیں، اس سے زیادہ فرشتے یہاں موجود ہیں۔ تو بہت ہی یہ نایاب محفلیں ہوتی ہیں درس قرآن کی، کہ جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور یہی اس قرآن پاک کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ ہم نے دین کو دین ثواب سمجھ لیا کہ اتنا پڑھ لیں یہ ثواب، ایسا کر لیں یہ ثواب، یہ کر لیں یہ اجر، یہ کر لیں یہ نیکی، لیکن یہ دین ثواب اگرچہ ہے لیکن یہ دین عمل ہے۔ عمل کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، اور علم کے لیے ظاہر ہے علم کی مجلسوں میں آنا لازمی ہے۔ ہمارے ہاں نعت خوانیوں کا بہت بڑا لوگوں میں شوق ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یاد رہے نعت پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور قرآن پڑھنا، قرآن سمجھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ نعت کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے، اور قرآن پاک یہ رب کا کلام ہے۔ ایک وہ نعت ہے جسے کسی عام شخص نے لکھا ہے اور ہم اسے سنتے ہیں، جھومتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے رب نے نازل فرمایا، یہ وہ نعت ہے جسے رب نے نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک بھی ساری کا سارا نعت ہے۔ تو جس طرح عام نعت خوانیوں میں ہمارا جوش ولولہ ہونا چاہیے، تو قرآن پاک اس سے زیادہ حقدار ہے کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب کی نعت ہے۔ سارا قرآن آپ اول سے آخر تک پڑھ لیں، اس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جس میں حضور کی توصیف اور ثنا کو رب نے بیان نہ فرمایا ہو۔ تو درس قرآن کی محفلوں میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ رب کا فضل ہے کہ ہمارے علاقے میں شام یہ درس قرآن کا آغاز ہوا ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو، 1-2 منٹ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا رب میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، تو میرے رب میں برکتیں، میرے وقت میں برکتیں عطا فرما، آئندہ میں پورا سن کے جاؤں۔ جیسے ہمارا کوئی محبوب، ہمارا کوئی پیارا آ جاتا ہے، ہم اس کو باقاعدہ ٹائم نہ بھی دے پائیں، ہم کہتے بس میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، بس تو میں آپ کو صرف دیکھنے، سننے، سلام کرنے آیا تھا۔ تو ایسا اگر ہمارا درس قرآن کے ساتھ رویہ ہو گیا تو یاد رہے کہ کفار ہمارے نماز پڑھنے سے نہیں ڈرتے، کفار ہمارے روزہ رکھنے سے نہیں ڈرتے، انہیں ہمارے حج سے بھی کوئی مسئلہ نہیں،
جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے وہ اپنے ہی علاقوں میں جگہ دے دیتے ہیں کہ یہاں مسجد بھی بنا لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں؟ حالانکہ عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، میں اور آپ کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنی غفران مسجد سنبھال نہ سکیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے بیچ دیں، کوئی عیسائی خرید کے گرجا گھر بنا لیں؟ ہم نہیں چلا پا رہے۔ ہم جتنے بھی گئے گزرے ہو، یہ مقام تو ہم مسلمانوں پہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنا آپ بیچوں گا لیکن مسجد کو بیچنے نہیں دوں گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، یورپین ممالک میں گرجا گھر نہیں چلا سکتے، خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو بیچ دیا اور اگلوں نے خرید کی مسجد بنائی۔ بات اچھی ہے، لیکن پتہ یہ چلا انہیں ہماری نمازوں سے مسئلہ نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، آپ کو امریکہ کے دارالحکومت میں امریکی صدر کے گھر میں افطار بھی کراتے ہیں۔ ہر سال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ افطاریاں بھی کراتے ہیں۔ اور جہاں تک حج کا تعلق ہے، مسلمانوں کو حج پہ بھیجنے کے لیے، پاکستان میں حج مہنگا ہے، انڈیا میں مہنگا نہیں، گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے کہ جائیں حج کریں۔ ان کو نہ حج سے نہ قرآن نہ نماز سے روزوں سے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں مسئلہ قرآن سے ہے کہ جس دن مسلمانوں نے قرآن سمجھ لیا تو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اس قدر اہم محفل، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن مجھے بتائیے قرآن سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، رب کا کلام سوچے بغیر، جانے بغیر ہمارا دین پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا؟ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتیں پڑھے، سمجھے کہ انہوں نے کیا کہا، کیا ہے۔ تو یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب نے اپنے حبیب سے کیا گفتگو فرمائی۔ تو یہ ان محفلوں کو آپ غنیمت سمجھے، جہاں آپ آ گئے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، ایسا نہیں، دیگر لوگوں کو بھی آپ دعوت دیں کہ درس قرآن ہوتا۔ یقین جانیے جب درس قرآن، میں اس درس قرآن کا نہیں، کہیں پہ بھی درس قرآن ہوتا ہے اہل سنت، جس دن ہمارے ہاں درس قرآن کا معاملہ نماز جمعہ کی طرح ہو گیا کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم قرآن سمجھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس دن آپ دیکھیں کفار کا جگر جو ہے پگھل جائے گا۔ تو اس قدر یہ اہم ہے قرآن پاک، اسے سیکھنا، اسے سمجھنا اور اس کی صحبت اختیار کرنا۔ صرف سورہ ملک کی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، جو سورہ ملک روزانہ رات پڑھے، مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، یعنی فجر سے پہلے پڑھ لے، تو صرف سورہ ملک پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ جب اس پڑھنے والے کو قبر میں رکھا جائے گا، عذاب کا فرشتہ پاؤں کی طرف آئے گا تو یہ سورت پاؤں کی طرف آ جائے گی، اسے وہاں سے ہٹا دیں گے۔ اب یہ فرشتہ عذاب کا دائیں طرف، تو دائیں طرف یہ صورت آئے گی، یہ بائیں طرف عذاب کا فرشتہ آئے گا، یہ بائیں طرف آئے گی، سرانے یہ پہنچے گی، یہاں تک کہ یہ صورت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا رب میں قرآن کا حصہ نہیں؟ رب فرمائے گا تو قرآن کا حصہ ہے۔ تو یہ صورت کہے گی، یا رب یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اسے عذاب دے دے۔ ظاہر ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا، تو رب فرمائے گا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ پڑھنے کا ثواب ہے، تو جو سیکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، اس کا تو قرآن نے بتایا ہی نہیں، اس کا تو حضور نے بتایا ہی نہیں۔ شہید کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا یہ تو قرآن نے بتایا ہی نہیں۔ جب پڑھنے کا یہ عالم ہے تو سیکھنے سمجھنے کا عالم کیا ہوگا؟ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا، تکلیف ہو رہی، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کی، وہاں سے گزر ہوا، کچھ عرصے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہی شخص اب جنت میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں، رب سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا جب یہ مرا تھا اس کے زوجہ کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، یہ بچہ بڑا ہوا، آج پہلا دن تھا مدرسے کا، جب قاری صاحب نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، میں نے معاف کر دیا۔ یہ پڑھنے کا عالم ہے، یہ پڑھنے کا عالم ہے۔ ابھی اس نے عمل نہیں کیا، ابھی اس نے سیکھا سمجھا نہیں، تو سیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں آ رہی ہوں گی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت جو یہاں رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے جہاں آپ خود تشریف لاتے ہیں دیگر احباب کو بھی اس کی دعوت دیں کہ اس درس میں ضرور شریک ہوا کریں۔ لیکن الحمدللہ میرے کئی ایک مقامات پہ درس قرآن ہوتے ہیں، اور کئی تقریباً 15-16 سال سے زیادہ ہوا مجھے درس قرآن دیتے ہوئے۔ درس قرآن دنیا کا یوں سمجھ لیں دینی کاموں میں سب سے مشکل ترین کام ہے، صبر آزما کام ہے۔ کیوں؟ اس میں نہ کوئی نعرہ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی واہ واہ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو درس قرآن دینے والے کو بھی ایک ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے جو معاملہ، اس کو بھی مزہ نہیں آتا، اور اس میں مزے کی بات یہ لوگ بھی نہیں ہوتے، اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے محبت رکھنے والے۔ لیکن اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ یہ اپنے آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ نیت کر کے آئے ہیں، آپ لکھ لیں، آج نیت کر لیں آپ۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا فلاں جگہ ختم قادریہ ہے، آیت کریمہ کا ختم ہے، وہ اپنی جگہ سب، آپ آئیں یہاں پہ کہ یا رب میرا فلاں مسئلہ ہے، پھر فلاں معاملہ ہے، فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں معاملہ ہے، تو میں اس درس قرآن میں شریک ہو رہا ہوں، اس کی برکت سے تکلیفیں ہیں، یہ مسائل ختم فرما۔ آپ آئیں گے، آپ کے صرف شرکت کرنے سے مسئلے حل نہ ہوئے تو آپ بتائیے گا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی بھی جگہ ہے، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ تو جہاں میرے درس قرآن ہوتے ہیں الحمدللہ اس حساب سے یہاں لوگ زیادہ، یہاں سمجھنے والے سیکھنے والے بہت زیادہ، نہ بھی ہوں تو ہمارا طریقہ یہ ہے 2 بھی افراد ہوں گے درس ایسا ہی ہوگا، 200 ہوں ایسا ہی ہوگا، 2000 ہوں تو درس ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ ہم جن کے نوکر ہیں، ہم نے نوکری کرنی، ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ درس قرآن دینا ہے، 2 افراد ہوں 200، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم وہاں جاتے ہیں باقی جہاں رش ہو، لوگوں کا بھی ایک مزاج، تو اس رش کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا۔ رب کریم کے مقدس کلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس درس قرآن کو آپ مس نہ ہونے دیں۔ آپ اسے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہاں پینافلیکس لگا دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کس دن درس قرآن ہونا ہے، اس دن ساری مصروفیات ترک کر دیں۔ پچھلے درس قرآن میں نہیں تھا یہاں پہ، لاہور میں تھا، تو لیکن دلی طور پہ مجھے رنج تھا کہ آپ سب کو انتظار ہوگا۔ ایسا ہونا چاہیے کہ بس یہ ہے درس قرآن، تو اس دن کوئی کام نہیں۔ آپ کا کوئی چاہنے والے بھی آئے تو آپ اسے بولیں بھائی اس دن اس وقت میں غفران مسجد میں ہوں گا، آپ آ جائیں، وہاں ملاقات ہوگی، سب کو پتہ چلے کہاں آج اتوار ہے، یہ ٹائم ہے، یہ درس قرآن میں ہوگا۔ اس قدر اسے لازمی قرار دے دیں، آپ دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہر درس قرآن میں کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، اس کے ضمن میں ہم بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہمیں مل جاتی ہیں۔ آج کا درس قرآن بھی بڑا اہم ہے اور انتہائی اہم موضوع پر مشتمل ہے کہ ایک عام غلطی جو ان مسلمانوں سے سرزد ہو جاتی ہے، بالکل معمولی سی غلطی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت برا نکلتا ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی غلطی، اسی طرف قرآن نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ اس غلطی کو اپنے زندگی سے نکال دو، پھر اس کی برکتیں دیکھنا شروع کر دو گے۔ اب معاملہ اتنا اہم ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا اس چیز کو سمجھانے کے لیے، پھر اس کے بعد مکمل آیت بھی نازل فرمائی کہ ایسا نہ کرنا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے نہ کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں تنبیہ فرما رہا۔ تو یاد رہے، زبان سے بسا اوقات ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زبان سے بسا اوقات ایک ایسا کلمہ نکل جاتا کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا، اور بسا اوقات زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا لیکن یہ جہنم کی گہرائیوں میں گیا ہوتا ہے۔ ہماری عام روزمرہ زندگی دیکھیں، ایک ہی جملہ کہہ کے کوئی ہمارے دل میں آ جاتا ہے اور ایک ہی جملہ ایسا کہتا ہے کہ دل سے چلا جاتا ہے۔ جملے ہی ہوتے ہیں، زبان ہی ہوتی ہے، کلمات ہی ہوتے ہیں کہ ان کا زخم، ان کی تکلیف یہ دیگر ہتھیاروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہاں کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اسی پر ہی ہمارے نامہ اعمال کا دار و مدار ہے جو ہم زبان سے نکالتے ہیں۔ دل کا جو معاملہ ہے، دیگر امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دل پہ بھی آنے والے خیالات پہ عذاب اور عذاب کا معاملہ تھا، دل میں خیال آیا کیوں، اس میں بھی عذاب۔ لیکن حضور کے صدقے ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے دل میں جو بری باتیں آئیں اس پہ کوئی گناہ نہیں جب تک کہ عمل نہ کریں۔ ہاں دل میں اچھا خیال آیا، خیال آتے ہی ثواب مل گیا۔ آپ کے دل میں ابھی خیال آیا کہ ہاں اگلے درس قرآن کے لیے آج سے ہی میں انشاءاللہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ درس قرآن ہوتا ہے، بھائی قرآن کی محفل ہے، آیا کریں۔ آپ کے دل میں خیال آیا، اگرچہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، اس کا ثواب مل گیا، اور جب کریں گے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے۔ تو زبان سے نکلنے والی باتوں کا ہماری زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ معاملات ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں زبان سے سرزد ہونے والے جملوں پر کہ جن کا تدارک، جن کے نقصان کی جو کمی ہے، نقصان کو جو پورا کرنا ہے وہ شاید ساری عمر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایسے ہی اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا، اور اس کی تفصیل حضور نے بخاری شریف میں بیان فرمائی۔ وہ یہ فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی 99 بیویاں تھیں، ایک ہی وقت میں ایک کم 100 بیویاں۔ یاد رہے ہماری شریعت میں ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا حرام، ایک وقت میں 4 بیویاں، وہ شرائط ہیں قرآن پاک نے بیان فرمائی، ان شرائط کے ساتھ وہ بیویاں کوئی رکھ سکتا، لیکن ہماری شریعت سے پہلے کوئی قید نہیں تھی، جس کی جتنی چاہیں شادیاں کر لیں، کوئی منع نہ تھا۔ ہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک وقت میں زائد ازواج رکھیں، یہ آپ کا خاصہ، یعنی حضور کا خاصہ تھا، امتیوں کو اس بات کی اجازت نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میں رات بھر اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا، ان کے پاس جاؤں گا، اور ان سب سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، یہ سب میرے لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، غالباً اس وقت کسی ایسے کام کی طرف آپ مشغول تھے کہ آپ کی توجہ نہ رہی اور زبان سے انشاءاللہ کے الفاظ نہ نکلے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان 99 ازواج میں سے صرف ایک بیوی آپ کی حاملہ ہوئی، اور اس کے بھی ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ پیدا ہوا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس کے اعضاء پورے نہیں تھے، مکمل اس کے اعضاء نہیں تھے، جسے کہتے ہیں کچا بچہ، وہ پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر حضرت سلیمان نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان 99 بیویوں سے 99 بیٹے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے، نوجوان ہوتے، جہاد پہ جاتے، اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ صرف ایک بچہ ہوا، وہ بھی پورا نہ ہوا۔
دیکھیں انبیاء کرام کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تم پھر کس شمار میں ہو؟ تمہیں تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس واقعے کو حضور نے اس طرح بیان فرمایا، اور قرآن پاک نے اجمالاً یہ بیان فرمایا۔ 23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 34، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ، بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا، ہم نے حضرت سلیمان کی آزمائش کی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے اس کے تخت پر ایک بے جان ڈال دیا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی اس کے اعضاء پورے نہ تھے، ثم أناب، پھر وہ رجوع لایا۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ میں انشاءاللہ نہ کہہ سکا، اگرچہ انشاءاللہ نہ کہے گناہگار نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں اللہ کا ذکر کرنا تھا، میں ذکر اللہ چھوڑ بیٹھا۔ قال رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ لیکن گناہ نہیں ہے، پھر بھی حضرت سلیمان معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے، ہم گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتے، اگر مگر ایسا ویسا کیوں چونکہ چنانچہ۔ اور نبی کا مقام یہ ہے گناہ نہیں بھی ہے پھر بھی رب اغفر لی۔ بسا اوقات ہم کسی کہتے ہیں آپ توبہ کر لیں، کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ میں اس وقت بالفرض میں درس قرآن میں ہم نے کوئی گناہ اس وقت نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو کہوں آپ توبہ کریں، بولو استغفر اللہ رب، توبہ کی تو ہر حال میں عادت ہے تو اس میں، لیکن لوگوں کو جب کہیں تو کہتے ہیں کیوں؟ استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ وظائف پڑھتے ہیں، دیگر عام معمولات کرتے ہیں، لیکن جو کام ہے وہ بنتے نہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں استغفار کر لو پھر۔ کیوں؟ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل میں ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہیں، یقین جانیے یہ اس محفل کے شاید یہ آداب نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کی بارگاہ معافی مانگیں، یا رب جیسے تیرے قرآن کا ادب ہونا چاہیے تھا، احترام ہونا چاہیے تھا، تو یہ ہم نہیں کر پائے، اس پہ بھی ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے عفو و عافیت کے طلبگار۔ تو بہرحال جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دفع فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے درس قرآن میں استغفار ہی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ استغفار کی عادت اپنانے والا قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کی تمام مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا اہم وظیفہ ہے استغفر اللہ۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کوئی گناہ ہو جائے تبھی استغفار، تو ہمیں نہیں پتہ کہ بسا اوقات ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، اے رب مجھے معاف فرما۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا دعا میں یا رب کریم، یا رب کریم یہ کہنا چاہیے۔ جب بھی بندہ دعا مانگے یا اللہ بھی کہے، یا اللہ کہنا منع نہیں، لیکن یا رب کریم، رب مانا پروردگار، پالنے والا، کریم کرم فرمانے والا، یا رب کریم، یا رب کریم۔ تو اس طرح کہنا چاہیے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اس سے رحمت رب کی مزید برستی۔ قال رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا۔ تو اس قرآنی واقعے سے سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی کام کرنے کو کہے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اس جملے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ کام آسان ہو جائے گا،
وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ چھوڑ دینے کا جو انجام ہے وہ سراسر محرومی، وہ سراسر محرومی۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی ہیں، آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، یعنی وہ عبادت کہ جو اعلیٰ درجے کی تھی، آپ کی وہ نیت جو اعلیٰ درجے کی تھی، اس میں کمال جو درجہ تھا وہ نہ ہو سکا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، تو اس بنا پہ آپ نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ تو توبہ استغفار کی بھی عادت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے۔ اس سے اس کی برکت یہ ہوگی جو ہمارے کام ہیں وہ اب اس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی، کام ہم کریں گے رحمت اللہ کی شامل ہو جائے گی، تو وہ ہمارا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِي إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محبوب کبھی بھی ہرگز یہ بات نہ کرنا میں یہ کل کام کروں گا، یہ نہیں کہنا، الا مگر یہ ان یشاء اللہ، اگر میرا اللہ چاہے، یعنی اے محبوب بغیر انشاءاللہ کہ کبھی بھی نہ کہنا میں کل یہ کام کروں گا۔ تو جن کاموں میں انشاءاللہ نہیں کہا جاتا وہ کام نہیں ہوتے، ہو جائیں ادھورے ہوتے ہیں، بالفرض ہو بھی گئے ان میں برکت نہیں ہوتی، بظاہر نظر آئیں گے برکات ثمرات نہیں ہوں گے۔ اس لیے بندہ اپنی عادت ڈالے، میں یہ ایسا کروں گا انشاءاللہ، یہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے جتنے حکمران ہیں، جتنے عہدوں پر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ بھی سن کے آپ کے بھی کان پک گئے، ہمارے بھی کان پک گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کام ہو نہیں پائے۔ یہ انشاءاللہ چھوڑنے کی نحوست، یہ انشاءاللہ چھوڑنے کی نحوست ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تلقین فرماتا تو میرے اور آپ کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہر حال میں بندہ انشاءاللہ کہے، گناہ کے کام میں نہ کہے، جو جائز کام ہے اس میں یہ کہے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالے، یا تو شروع میں کہے انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، یا سارا کام وہ الفاظ وہ جملے کہنے کے بعد ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ دے۔ اب اس ضمن میں بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا بڑے تیار ہو کے کہیں جا رہا ہے، تو محلے میں بھی ہم پوچھتے ہیں کسی سے خیریت بھائی کہاں جا رہے ہو اس وقت صبح سویرے، اس سے بھی کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو صبح سویرے تیار ہو کے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے ہو خیریت، یعنی یہ عام طور پہ اس وقت آپ کہیں نہیں جاتے، آج خیریت کہاں جا رہے؟ کہ میں جا رہا ہوں فلاں علاقے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ میں نے سنا ہے بہت اچھے گھوڑے ملتے، میں نے گھوڑا خریدنا۔ اچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ کس چیز کا انشاءاللہ بھائی؟ سواری میرے پاس ہے، اس میں جا رہا ہوں، پیسے میرے پاس ہے، ٹائم میرے پاس ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، انشاءاللہ کہتے تو اچھا تھا، کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ چلا گیا، جب اس علاقے پہنچا جہاں اس نے گھوڑا خریدنا تھا، اس نے مختلف گھوڑے دیکھے، ایک گھوڑا اسے بہت پسند آیا، دام بھی مناسب تھے، بات چیت مکمل ہو گئی، تو اب جب سودا طے پایا اور رضامندی ہو گئی کہ اس کی قیمت اتنی ہے، اور یہ راضی ہو گیا کہ ہاں اس قدر پیسے دینے پہ میں راضی ہوں، پیسے دینے کی باری آئی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ ہاتھ جب جیب میں ڈالا تو یہاں سے نکلا، کسی نے جیب کاٹ دی تھی، اس کے سارے پیسے چلے گئے تھے، اب پریشان ہو گیا، ظاہر ہے بغیر پیسوں کی خریداری کہاں ہوگا، ناکام واپس لوٹا، تو جب علاقے میں پہنچا وہی شخص ملا، کہہ رہے آپ تو گھوڑا لینے گئے تھے، کہاں میں انشاءاللہ گھر سے نکلا تھا، انشاءاللہ میرا گھوڑا لینے کا ارادہ تھا، انشاءاللہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی، پھر انشاءاللہ میں وہاں پہنچا
انشاءاللہ بڑے گھوڑے تھے، انشاءاللہ مجھے گھوڑا پسند آیا، اور انشاءاللہ ریٹ بھی بڑے اچھے تھے، انشاءاللہ میں نے پسند بھی کر لیا تھا، پھر انشاءاللہ جب میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا انشاءاللہ جیب ہی خالی تھا۔ وہ مسکرائے، کہنے لگے اگر شروع میں ایک مرتبہ انشاءاللہ کہتا تو تمہاری حالت یہ نہ ہوتی۔ آئی بات آپ کو سمجھ؟ تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ کی عادت ڈالیں، اسی طرح ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں، واہ وہ نظر لگ جاتی، ماشاءاللہ کی عادت ڈالیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آپ ابھی درس ختم ہوا تو اس کے آخر میں آپ کہیں الحمدللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا رب، تو نے ہمیں اس درس میں شریک ہونے کی توفیق عطا، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ کہنے کا یہ فائدہ ہوگا، رب آپ کو مزید توفیق دے گا اسی محفلوں کی۔ سبحان اللہ، بچے کو اپنے دیکھیں، گھر دیکھیں، کسی کی کوئی نعمت دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ان کی عادت ڈالیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی آپ دیکھیں گے، ایک بہت بہترین انقلاب آپ دیکھیں گے جو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ برپا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا گیا، آپ ہوا میں اڑتے تھے، جنات آپ کے خادم تھے، ہوا آپ کے زیر تابع، آپ کو دیکھا گیا آپ تخت پہ اڑ رہے ہیں، جنات بیٹھے ہوئے، کیسا پروٹوکول ہے، آپ دیکھیں ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، ایسا تو دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ آپ ہوا میں سواری کرتے تھے، تخت بچھا ہوا، آپ بیٹھے ہوئے، ملازمین آپ کے خادم، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جنات، آپ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا اور کہا کیا سلطنت ہے، رب نے کیسی سلطنت دی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا ایک دن میرا یہ تخت باقی نہیں رہے گا، لیکن تمہارے سبحان اللہ کہنے کا ثواب باقی رہے گا، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو آپ کی بھی اگر نظر پڑ جائے، اس کا گھر کتنا بڑا، ایک تو سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، اس نظر نہ لگے، پھر اپنے دل کو یہ آپ تسلی دیں اس کا یہ گھر ہے، اللہ اسے نصیب کریں، لیکن یہ جو میں نے کہا ہے اس کی توفیق رب کسی کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاء، الحمدللہ، انشاءاللہ، تو ان کی آپ عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس قرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ اب ہمارے اس میں مہینے میں 2 درس قرآن ہوتے ہیں، اب آپ بھی بتائیں کہ اگلے اتوار درس قرآن کر لیں یا اس کے پھر جنوری کا آخری درس ہوگا، 17 کریں یا 24 کر لیں، جو امام صاحب فرما رہے ہیں۔ ہاں، اگلے اتوار آپ چھٹی کر لیں، گھومیں پھریں، پھر اس کے بعد اتوار ہے، اس میں انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، پھر درس قرآن ہوگا، لیکن جب آئیں تو پھر اکیلے تشریف نہ لائیں۔ اب ایسا بھی نہیں آپ دل پہ لے لیں کہا تو اکیلے نہیں آنا، مطلب اکیلے نہ آئیں، کم از کم کسی کو ساتھ لے کر آئیں، وہ نہ بھی آئے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں، کسی کو بتا دیں، کم از کم یہ باتیں بتا دیں۔ اب مجھے بتائیے آج کے درس قرآن میں اتنی معلومات آپ کو ہوئی، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ، ان کی عادت ڈالیں تو اس کی برکتیں انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگلا درس قرآن 24 جنوری کو انشاءاللہ ہوگا، رب کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں حضور قبول کرے، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا کریم ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما، اس میں جو سیکھا سکھایا انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آئندہ جو بھی کام کرنے کے ہوں اس میں انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ،
ان الفاظوں کو بھی ہمارے زبانوں پہ جاری و ساری فرما، ہمارے آنے والے درس قرآن میں بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ آج کے درس قرآن میں بھی جتنے لوگ آئیں نور قرآن سے ان کے سینوں کو منور فرما، قرآن پاک کے لیے ہم سب کے سینوں کو وسیع فرما۔ رب کریم لوگوں کے دلوں کو درس قرآن کی طرف راغب فرما۔ یا الہ العالمین، یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، نور قرآن کے صدقے ان سب کا خاتمہ فرما، ان سب کا خاتمہ فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد رکھتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے گھر کو روشن رکھتے ہیں ان کے گھروں کو روشن فرما۔ اس مسجد کے امام مؤذن خادم انتظامیہ جملہ نمازیوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ہم سب کی ساری دعائیں، تمنائیں، التجائیں اپنی بارگاہ مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد